اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کون، گزرا ہے پرچھیوں میں عبادت نواز کون، تجھے مسجد کے سامنے ماتم ہے ناگوار، دیتے نثار حسین تو پڑھتا نماز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر۔ کافی سارا مجمع تھوڑا نہیں ہے، اپنی موجودگی کا ثبوت دو، عرصہ دینے آئے ہو تو مذاق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بابا۔ اجازت ہے قبلہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود، اثر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المخلد الحق بالحق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ لِتَرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ و عدوکم، مل کے بآواز بلند صلوات۔ خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ مولا سب کو شفائے کلی عطا، جتنے بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ مولا سب کو اولاد نرینہ، جو مقروض ہے دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور قریب خالق سب کو اپنے خزانہ غیب سے قرض ادا ہو۔ سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کو عنوان گفتگو سمجھ کر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہوا جس میں پروردگار عالم اپنی مقاصد کے ترجمان محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایک عجیب حکم صادر فرما رہا ہے۔ حکم کیا فرمایا؟ وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ لِتَرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم۔ ارشاد ہوا جہاں تک تم سے ہو سکے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنا دشمن کے لیے طاقت جمع کر کے رکھو۔ وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی قوت تمہاری استطاعت میں ہے کیا کرو؟ دشمن کے لیے طاقت جمع کر کے رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ہاں گھوڑے ضرور پالنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے گھوڑے پالنے سے لِتَرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم، تمہارے گھوڑے پالنے کی عادت سے، تمہارے گھوڑے پالنے کے صفت سے اللہ کے دشمن خوف کھاتے ہیں۔ لِتَرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم خوف زدہ کر سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم خوف زدہ کرو۔
اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. ایک اور آیت پڑھتا ہوں. پہلی آیت میں نے سورہ انفال سے پڑھی. قائم پور والوں 1400 سال پہلے قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ گھوڑے سے جب بھی بدکے گا، جب بھی ڈرے گا، اللہ کا دشمن بدکتا ہے. گھوڑے سے جب بھی بدکے گا اللہ کا دشمن بدکتا ہے، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا لِتَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهَ وَعَدُوَّكُمْ. تم گھوڑے پالو جس سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو. اگلی آیت سورہ نحل سے پڑھنے لگا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحِمَارَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. آگے جو آیت آئی ہے اس کا لطف ہی الگ ہے. اللہ فرماتا ہے يَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں ترجمے میں ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ میں نے آپ کے لیے گھوڑے خلق کیے، خچر خلق کیے، گدھے خلق کیے. والخیلا گھوڑے خلق کیے، والبغالا خچر خلق کیے، والحمارا حمار ہے حمیر کی جمع، اور گدھے خلق کیے. آگے اللہ فرماتا ہے یخلق ما لا تعلمون. میں نے ایسی ایسی سواریاں خلق کی ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. یخلق ما لا تعلمون. قرآن پڑھنے والا کوئی بھی ہے، چاہے وہ عالم ہے، علامہ ہے، مولوی ہے، مجتہد ہے، قاری ہے، مستفسی ہے، کوئی بھی ہے، نہیں جانتا کہ اللہ نے جو جو سواریاں خلق کی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ آیت مطلق ہے، اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، آیت مقید نہیں ہے. یخلق ما لا تعلمون کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ایسی سواریاں خلق کی ہیں کہ جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. اس میں اللہ نے 3 قسم کی سواریاں گنوائی ہیں. پہلی گھوڑے، دوسری خچر، تیسری گدھے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے گھوڑے خلق کیے ہیں، خچر خلق کیے ہیں، بنائے نہیں خلق کیے ہیں. بنانے اور خلق کرنے میں فرق ہے. گھوڑے خلق کیے ہیں، خچر خلق کیے ہیں اور گدھے خلق کیے ہیں. اور میں نے ایسی ایسی سواریاں خلق کی ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. تو پھر قائم پور والوں ماننا پڑے گا اللہ نے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. خچروں میں کچھ خچر ایسے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. گدھوں میں کچھ گدھے ایسے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. شیعہ سنی مسلمان بھائی مجلس میں تشریف فرما ہے. جب اللہ نے کچھ گدھے ایسے خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، پھر کون گدھا ہے جو محمد و آل محمد کی حقیقت کو جانے گا؟ والخیلا والبغالا والحمارا. ابھی میں نے بتانا ہے کہ یہ میں نے آیت پڑھی کیوں، کس کے لیے پڑھی، اور وہ سواری آئی کہاں سے، وہ اللہ نے خلق کیسے کی. میں اپنے لفظ کا ضامن ہوں، کوئی دور سے نہیں آیا. یہ کھڑا رحمان آباد، جس کو جس لفظ پہ تکلیف ہو میرے پاس آ جانا، حوالوں کے انبار لگا دوں گا اور کتابوں کے ساتھ. اس ٹیبل پہ اتنی کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دوں، دیکھنے والا ہکا بکا رہ جائے. اس لیے میں ممبر سے کہتا ہوں کہ پہلے اس گھر کی سواریوں کو سمجھو. جب اس گھر کی سواریاں سمجھ میں آ جائیں پھر ان گھر کے مالکوں کو سمجھنا. اللہ نے شاہ جی قرآن کے اندر گھوڑے کے لیے پورا سورہ نازل فرمایا. گھوڑے کے لیے نہیں، گھوڑے کی صفات کے لیے. سورہ عادیات قرآن کا سورہ نمبر 100، اس کی پہلی 5 آیات ہے اور گھوڑے کی 5 صفات کا ذکر کیا اللہ نے. ارشاد رب العزت ہوا والعادیات ضبحا، تیز رفتار دوڑتے ہوئے. کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ جب گھوڑا تیز رفتار دوڑتا ہے نا تو یہ اپنے نتھنے سے ناک سے پھونکارتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس پھونکارنے کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوڑتا ہوا چٹانوں پہ ٹاپ مارتا ہے اور اس کے ٹاپ لگنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. والمغیرات صبحا، یہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے، اس کے شب خون مارنے کی قسم.
वस्सरना बिही नक़अन, ये जो वादी से गर्द उड़ाते हुए आ रहा है, इस उड़ती हुई गर्द की कसम। आखिरी आयत सुनना, और ये आयत मुर्तजिज के लिए नहीं है, जुलजना के लिए है। कभी जिंदगी रही हवालों के साथ बताऊंगा, टाइम कम है, वरना इसी मौजू पे पूरा अशरा पढ़ता। अल्लाह कह रहा है ववसतना बिही जमान, ये जो दुश्मन के वस्त में घुस के पहलू से चोट मार रहा है, इस अदा की कसम। मेरे पास वक्त नहीं, 2 मिनट और सुन लो, 2 मिनट का मसाइब मिंबर भाई के हवाले। ये जुलजना आया कहां से? नबियों के सुल्तान ने 500 कश्तियां अमीरुल मोमिनीन के हवाले की। सौदा कर लो। अगर जिक्र अली का सुनना है, नारा ऐसे नहीं लगाना। अबू जर मिजाज बनकर, कंबर तबीयत बनकर, सलमान नियत बनकर, बहलोल शरीयत बनकर, मुल्लायत के मुंह पे तमाचा मारते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान मौलवी से नहीं पूछना चाहिए। मौलवी बेचारे को क्या पता कुरान क्या है, चाहे अपना हो या पराया। अगर कुरान पूछना है तो मौला से पूछो। जब मौला से पूछा गया तो पता चला कि ये आयत ग़ज़वाए ज़ाते सलासुल के मौका पे नाज़िल हुई। वादी में जंग थी बाबा जी, सामने वादी ज़ातुल सलासुल में जंग थी, सामने पहाड़ पे कला था। कला बंद होके दुश्मन की फौज लड़ रही थी। वो करते क्या थे, कले से निकलते थे, लश्कर इस्लाम पे हमला करते थे, कले में जा के छुप जाते थे, फिर ताज़ा दम फौज आ जाती थी लड़ने के लिए, फिर हमला करते, फिर कले में छुप जाते। अब जंग हो रही है वादी ज़ाते सलासुल में, रसूल बैठे हैं मस्जिद नबवी में। रसूल ने नमाज फजर पढ़ाई, फजर पढ़ाने के बाद अपने मुक्तदियों की तरफ, सहाबा की तरफ मुंह मोड़ा, मुंह मोड़ के फरमाने लगे वादी ज़ाते सलासुल में तबल एक जंग बज गया। अब मुझे नहीं पता, वादी ज़ातुल सलासुल और मस्जिद नबवी के दरमियान सैकड़ों मीलों का फासला है। मैं नहीं जानता रसूल इल्म गैब जानते हैं या नहीं जानते, इतना जरूर जानता हूँ रसूल ने फरमाया ज़ाते सलासुल में तबल एक जंग बज गया। मुक्तदियों ने तवज्जो की, ज़ोहरैन पढ़ाई, रसूल ने फरमाया जंग जारी है। मगरिबैन का वक्त हुआ, रसूल ने फरमाया जंग जारी है। हालांकि शाम को जंगें खत्म हो जाती हैं, लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं। हजूर फरमा रहे हैं घुमसान का रंग पड़ रहा है, जंग जारी है। रात का एक पहर गुजरा, हजूर फरमा रहे हैं जंग जारी है। दूसरा पहर गुजरा, हजूर फरमा रहे हैं जंग जारी है। तीसरा पहर गुजरा कायमपुर वालों, हजूर फरमा रहे हैं जंग जारी है। चौथे पहर का एक साथ गुजरी, हजूर फरमा रहे हैं जंग जारी है। या थोड़ी देर के बाद किताब के लफ्ज़ है तहल्लल वजहु रसूलुल्लाह फरअन व फरूरा, रसूल का चेहरा गुलाब की तरह खिला। हजूर सहाबा की तरफ मुंह करके हजूर ने फरमाया लो अली ने अजीब ऐलान कर दिया है कि मैं नमाज फजर वादी ज़ातुल सलासिल की जंग को फतह करके कले में पढ़ाऊंगा। पूरे दरबार में कोनियां चल गई, सारा दिन जंग होती रही, सारी रात जंग होती रही, रात के 3 पहर गुजर गए, जंग होती रही, चौथे पहर की एक साथ गुजर गई, जंग होती रही, जंग नहीं जीती गई। ये अली अब आएगा, आधे घंटे में जंग भी फतह कर लेगा, पहाड़ियां भी चढ़ जाएगा, कले में भी चला जाएगा और जाके नमाज भी पढ़ा लेगा। यहाँ भी चहमगोइयां हो रही थी। हजूर ने फरमाया, अली ने दुलदुले मैशर खराम की बाग में हाथ डाला, वो बादल की तरह छाया, वो बिजली की तरह चमका, वो औकाबे मर्ग बन के वादी सलासुल पे पहाड़ियों पे दुलदुल ने कदम रखा। जैसे ही दुलदुल ने पहाड़ी पे कदम रखा, कदम ने जल तरंग की तरह बजना शुरू किया। रसूल ने फरमाया जैसे ही दुलदुल ने पहाड़ी पे कदम रखा, जल तरंग बजने से चिंगारियां निकली। रसूल हाल बता रहे थे वनज़्ज़ल जबरील इलल अर्ज़, जबरील मदीने की धरती पे नाज़िल हुआ, आके कहता है या रसूल अल्लाह, वो फरमा रहा है हाल बाद में सुनाना, वल आदियात ज़बहन। दरनाका पहुंचा अली, छोड़ दिया, कभी जिंदगी रही अशरा पढ़ा तो सुनाऊंगा, वरना उस वक्त तक आप मुझे दुआ दे, मैं आपको दुआ देता हूँ। अल्लाह इन बारगाहों को सलामत रखे। दरनाका पहुंचा मेरा बादशाह, पूरा मौजू छोड़ रहा हूँ।
شاہ خزل کو خیز واد لام، یہ غرناکہ کا بادشاہ تھا، چھوٹے چھوٹے جزیرے علی نے فتح کر لیے۔ جب یہ غرناکہ پہنچا، علی نے اپنی پوری فوج سے کہا کہ کشتیوں کو لنگر انداز کرو، کشتیوں سے سامان اتارو۔ جیسے کشتیوں سے سامان اتارا گیا، بھائی بلال قبلہ، سامان اتارا گیا، علی نے فرمایا ایک تیلی جلاؤ اور ساری کشتیوں کو آگ لگا دو۔ اب مورخ نے لکھا کہ طارق ابن زیاد نے جب برائٹن میں جا کے کشتیوں کو آگ لگائی ہوگی مجھے کیا پتا، لیکن میرے مولا کی نقل کی ہے اس نے، کیونکہ طارق بن زیاد کا زمانہ بعد میں ہے، علی کا زمانہ پہلے ہے۔ علی نے کشتیوں نے آگ پکڑی، شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے، شعلوں نے آسمان کو چھوا۔ علی فرماتے ہیں پیچھے سمندر ہے، سامنے پہاڑ ہیں، جزیرے ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لڑنا ہے تو لڑو، واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اب ہوا کیا، بادشاہ خزل کا ایک جاسوس دیکھ رہا تھا سامنے، اس نے دوڑ کے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ محمد کا وزیر آیا ہے۔ اسے اپنی جیت کا اتنا یقین ہے کہ اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی ہے، قیامت تک سب سے لڑتے رہنا، محمد کے وزیر سے نہ لڑنا۔ بادشاہ عقل مند تھا، اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا جلدی کرو، سلطنت کے سارے وزراء کو جمع کرو۔ وزراء کو اکٹھا کیا گیا، وزراء کو ساتھ لیا، بادشاہ نے پرچم لہرایا اپنی سلطنت کا، جا کے جزیرے پہ جیسے ہی پہنچے، علی نے لشکر نے کہا یا علی لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ علی نے فرمایا صفیں درست کرو۔ علی کا لشکر صفیں درست کر رہا ہے، بادشاہ نے اپنا پرچم سرنگو کر دیا۔ علی نے فرمایا لشکر کی صفیں درست کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھو غرناکہ فتح ہو گیا، پہنچ گیا میرا مولا غرناکہ۔ شاہ خجل کو کلمہ پڑھایا، دین کی تبلیغات سکھائیں۔ علی نے واپسی کی تیاری کی، جیسے علی نے واپسی کی تیاری کی، بادشاہ نے اپنے قوم کے سارے وزراء کو بلایا۔ وزراء کو بلانے کے بعد فرمایا کہ علی نے بڑا کام کیا ہے مسلمان کر کے، پہلے تو ہمیں مسلمان کیا، اس کے بعد ہم سے جنگ نہیں کی، اب بتاؤ علی کو تحفہ کیا دیں۔ مجمع میں سے ایک وزیر کہتا ہے جی علی کو دولت دے دو، کیا بادشاہ کہتا ہے کہ وہ دولت کو حقیر سمجھتا ہے۔ دوسرا وزیر کہتا ہے کہ وہ تخت و تاج دے دو، بادشاہ کہتا ہے کہ اسے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ وزیر بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے اگر بادشاہ مجھے سٹھیایا ہو نہ سمجھو تو میں مشورہ دوں۔ بادشاہ کہتا ہے تیرا پورا حق ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ حسنین کا بابا بڑا بہادر ہے، اور بہادر شخص کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی؟ کہتا ہے اچھی تلوار، تیز رفتار گھوڑا۔ یہ میں وہ موضوع پڑھ رہا ہوں جو ذاکر بوریاں بھر کے نوٹ لے جاتے ہیں۔ نیاز کا لالچ نہیں ہے، دال مجھے چاہیے، ورنہ قیامت والے دن میں ہر مومن کے پاس پہنچوں گا۔ علی فرماتے ہیں بادشاہ کہتا ہے کہ تخت و تاج کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ ایسا کرو تیرے استبل کے اندر ایک گھوڑی کھڑی ہے جس کا نام ہے مجلی۔ بادشاہ وہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے، آج تک اس نے اپنے اوپر کسی کو زین نہیں رکھنے دی۔ تیرے 8 فوجیوں سے پکڑ کر پانی پہ چشمے پہ پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، تیرے کسی کام کی نہیں، تو ایسے کر علی کو ہدیہ کر دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں مجلی گفٹ کرتا ہوں۔ علی چلے، بادشاہ نے اشارہ کیا، 8 فوجی مجلی کو لے کے علی کے سامنے آئے، جیسے علی کی نظر مجلی پہ پڑی، مجلی کی نظر علی پہ پڑی۔ علی کی آنکھیں ابر نو بہار کی طرح بہنے لگی، بہتے روتے روتے میرے مولا نے دونوں بازو مجلی کے گلے میں ڈالے، روتے روتے مجلی نے کوئی کان میں علی کے بات کہی۔ علی کہتے ہیں اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ علی فرماتے ہیں اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یا علی ہے، لیکن وہ آپ کے کام کی نہیں۔ علی فرماتے ہیں وہ کیسے؟ بادشاہ کہتا ہے مولا جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے پانی نہیں پیا، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا، وہ کئی دن تک بھوکا رہتا ہے، سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، جب تیز دھوپ ہوتی ہے کبھی دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے، مولا وہ آپ کا کام کا نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں اتنا سفر اسی کے لیے تو کیا تھا۔ لے آئے ذوالجناح مرتجز کو علی کے سامنے، علی نے مرتجز کو لیا۔ اللہ جانے اس مرتبہ کیا تھا، پہلے جب بھی علی کسی جنگ سے جاتے تو نبیوں کے سلطان کی خدمت میں پیش ہو کے خود سلام کرتے۔ اس مرتبہ نبیوں کا سلطان مدینے سے 3 میل کی دور کے فاصلے پہ جا کے علی کا استقبال کر رہا ہے۔ جیسے علی کو آتے دیکھا، کہا یا علی میری امانت لے آئے ہو؟ جی مولا لے آیا ہوں۔
रसूल ने मुर्तजिज को लिया, अपने अस्तबल में बंधवाया। कानपुर वालों, मुझे नहीं पता अगले साल कोई होगा या नहीं होगा, अस्तबल में बंधवाया। अब यहाँ खाना सैयदा का क्या हाल है? हुसैन के सामने ज़ैनब ने खाना रखा, हुसैन ज़ैनब को खाना खिलाते हैं, कभी ज़ैनब हुसैन को खाना खिलाती है। खाना खाते खिलाते ज़ैनब ने हुसैन से कहा, भैया आपको पता है कल बाबा गरनाता से वापस आ गए हैं? जी बहन मुझे पता है। थी तो बहन भाई की कोई आपस की बात, इशारों में कर रहे थे। जी भैया मुझे पता है। भाई बड़ा अजीब घोड़ा है। बहन कैसे? कहते हैं कई दिन तक खाना नहीं खाता, कई दिन तक पानी नहीं पीता। भैया बड़ा अजीब घोड़ा है, जब से पैदा हुआ है हर वक्त जंगलों में रहता है। हुसैन ने सुना, खाना नहीं छोड़ा, अस्तबल पे पहुंचे। जैसे अस्तबल में पहुंचे, मुर्तजिज की नजर हुसैन पे पड़ी। अल्लाह जाने कितने अरसे से बिछड़े हुए थे दोनों करबला के साथी। मुर्तजिज ने बागें तुड़वाई, हुसैन के कदमों में सर मारा, कदमों में सर मारा। हुसैन ने मुर्तजिज के गले में बाहें डाली। कई देर तक मजलूम करबला रोते रहे, रोते रहते। कहते हैं मुर्तजिज, सुना है तू कई दिन तक पानी नहीं पीता, कई दिन तक खाना नहीं खाता। मुर्तजिज, अभी तो उस इम्तिहान को बड़ी देर है, तूने अभी से खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना तो मुर्तजिज ने शुरू कर दिया। एक दिन रसूल मस्जिद में बैठे हुए हैं, हुसैन गोद में बैठे हैं। हुसैन कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने घोड़े पे सवारी करनी है। हजूर फरमाते हैं बेटा कोई मसला नहीं, जैसे दिल करे, पर नाना घोड़ा मैं चुन के लूंगा। हजूर फरमाते हैं बेटा मेरी सवारी मैमून खड़ी है, तेरे बाबा का दुलदुल खड़ा है, तेरे भाई की ताबिया खड़ी है, तेरे बाबा का दुलदुल खड़ा है, तू जो सवारी लेना चाहे ले ले। हुसैन फरमाते हैं नहीं बाबा, मुझे अस्तबल में ले चल। जैसे हुसैन को अस्तबल में ले जाया गया, हुसैन कहते हैं मैंने मुर्तजिज पे सवारी करनी है। साइश थर थर कांपने लगा। कहते हैं या रसूलल्लाह, मुर्तजिज शौक है, ये जीनवर नहीं, आज तक इस पे कोई सवार नहीं हुआ। या रसूलल्लाह, हुसैन से कहिए मुर्तजिज पे सवार ना हो। हुसैन ने कहा मैंने मुर्तजिज पे सवार होना है, नाना आपसे मुझसे वादा किया था। जैसे ही वादे का नाम आया, नबियों के सुल्तान ने फरमाया बेटा तुझसे कोई मुर्तजिज खूबसूरत नहीं, जा तू खुद सवारी कर ले। हुसैन मुर्तजिज के करीब आया, अली ने भाग के मुर्तजिज की कोच पकड़ी, रसूल ने लजाम पकड़ी। हुसैन ने कहा नाना मैंने ऐसे सवार नहीं होना। रसूल फरमाते हैं फिर कैसे सवार होगा? कहते हैं नाना मैंने ऐसे सवार होना है जैसे करबला में ये मुझे सवार करवाएगा। नबियों के सुल्तान के आंसू जारी हुए, रोते रोते रसूल ने फरमाया हुसैन तू चाहता क्या है? तू सही क्यों नहीं बताता कि मैं करबला की अमली शक्ल पेश करना चाहता हूँ। जैसे हुसैन मुर्तजिज के करीब आए, मुर्तजिज ने चारों टांगे जमीन पे लगाई, पहलू लिटाया, पहलू लिटा के कहते हैं आ चढ़ा। जैसे ही मुर्तजिज पे हुसैन सवार हुए, बनु हाशिम के मोहल्ला की गली मुड़ी तो फिजा सामने से दौड़ के आई, आके कहती है या रसूलल्लाह, बतूल कह रही है अल्लाह मेरे हुसैन को लंबी उम्र अता करे, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। हुसैन से कह 1 मिनट के लिए मेरे घर चलाए, मैं देखना चाहती हूँ मेरा बच्चा जुलजना पे लगता कैसे है। जैसे ही जुलजना बतूल की हवेली में दाखिल हुआ, बतूल ने इशारा किया, आलिया चादर ततहीर में जौ उठा के लाई। बीबी ने इशारा किया, जुलजना ने जौ खाना शुरू किए। बीबी रो के कहती है जुलजना देख ले, मैं फातिमा हूँ, मैं मुस्तफा की बेटी हूँ, इस चादर पे आयत उतरी है। मुर्तजिज देख ले, आज तुझे अपनी चादर में खाना खिला रही हूँ। कयामत 10वें मुहर्रम को ख्याल रखना, जब मेरा हुसैन सीन छोड़े, मेरे हुसैन को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह लानतुल्लाह है। जनाब सफीर